شیر رضا خطیب الہند حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی کی آمد ہوگی۔ تلمیذ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی آل مصطفیٰ مرکزی مظفر پوری، حضرت مولانا کاشف اشرفی، حضرت مولانا نوشاد عالم صاحب واجد پوری، اور بھی چند ایسی شخصیتیں ہیں جن کا الحمدللہ تاثراتی خطاب ہونا ہے۔ اس وقت سمستی پور اور اس کے اطراف و اکناف کے اضلاع میں دلوں کی فصیل پر امام احمد رضا کے عشق کا پرچم نصب کرنے والے ایک بہت ہی متحرک اور فعال عالم دین مبلغانہ سرگرمیوں کی انجمن بن کر فکر رضا کو فروغ دینے والے حضرت علامہ و مولانا غلام مقتدی صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی النورانی خلیفہ حضور گلزار ملت بانی و محتمم دارالعلوم انوار مصطفیٰ سکھپور سمستی پور کا خطاب شروع ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جہان فن خطابت کی تاجداری ہے، حضور مفتی اعظم کا فیض جاری ہے۔ میں جانتا ہوں مخالف کا ہے ہجوم، مگر رضا کا شیر اکیلے ہی سب سے بھاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المدد یا غوث اعظم شاہدین المدد، تاجدار اولیاء سلطان شاہ المدد، بے گس و مفلس لے آقا جانے جانا المدد، بے سہاروں کے سہارا پیر پیران المدد، الہی خیر قردانی بحق شاہ جیلانی، یا سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سجدہ، امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وآصحابہ وآزواجہ وذریات اہل بیت اجمعین، برحمتک یا رحمن بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا في سبيل الله أموات والأحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين آمين وإلى غيره۔ ماشاءاللہ پہلے کھڑے ہو جائیے اور حضرت کو تشریف لے آنے دیجیے۔ حضرات استقبالیہ پیش کیجئے، محبتوں کا گلدستہ پیش کیجئے ان کی بارگاہ میں، شور شرابہ ہنگامہ خیز ماحول سے گریز کیجئے۔ کتنی مشقت اور نہ جانے کس قدر خون جگر پیش کیا گیا، تب جا کر اتنا عظیم الشان مجمع تیار ہوا ہے، لہٰذا ادب اور احترام کے سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطیب الہند، خطیب بلاد ایشیا، نقیب مسلک امام احمد رضا، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کا استقبال کیجئے دل کی گہرائی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، شہدائے کربلا کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی تشریف رکھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ یقیناً آج کے جلسے میں جو انقلاب آفرینی ہے وہ ضرور بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ کمیٹی کے افراد نے ایسی شخصیتوں کو بلوایا۔ بس کریں، بس کریں، ہو چکا، بس کریں، بیٹھ جائیں۔ تیزی سے بیٹھیے۔ محترم ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ آپ نے اپنی آبادی میں امام عالی مقام رحمت دوش مصطفیٰ، چمنشتان فاطمہ کی پھول، شہزادہ بطول آل رسول،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں غلامان خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور بانین جلسہ باشندگان مولوی چک مئو بازار ویدیاپتی سمستی پور کو اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کی خوب برکتیں عطا فرمائے، جملہ حاضرین سامعین کو اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے صحیح ہوئی جلدی تاخیر ہو رہی۔ محترم آپ حضرات آئے کہاں ہیں؟ دیکھیے بہت تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی، اس لیے کہ آج ہم سب کے مہمان میرے برادر طریقت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی الورانی بہت مشہور خطیب ہیں۔ اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور مرشد گرامی کے فیض سے اللہ ہم سب سے بافیض۔ دیکھیے محترم بزرگوں، دوستو، کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں، آپ سب آئے ہیں امام حسین کی محبت میں۔ کیا یہ سچ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ کس کی محبت میں آئے ہیں؟ امام حسین کی محبت میں۔ امام حسین سے محبت کریں گے کیا فائدہ ہوگا؟ مکھیا سرپنچ سے کرتے، ایم ایل اے ایم پی سے کرتے، کھرنجے کی چھیداری ملتی، اندرا آباد ملتا، لال کارڈ پیلا کارڈ بنتا، شیطان ذہن میں سوال ڈال سالتا۔ امام حسین کے یاد میں محبت میں اتنا بڑا جلسہ مولوی چک مئو بازار ویدیاپتی کہ عاشقان حسین نے غلامان حسین نے جلسہ کیا، کیا فائدہ ہے؟ ملے گا۔ آپ حضرات اپنے گھر دوار چھوڑ کر یہاں آئے، کیا پائیں گے؟ دیکھیے حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین دوڑے ہوئے آئے، نانا جان کے گود میں بیٹھ گئے، اپنی انگلی نانا جان کے داڑھی شریف میں داخل فرما دی۔ بچہ جب داڑھی پکڑتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے داڑھی والے کو، اس کا اندازہ۔ لوگ بچے کو ہٹاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے امام حسین کو سینے سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ حسینیوں، آپ امام حسین کی محبت میں آئے، انشاءاللہ اس محبت کی برکت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے محبت کیا ہے جس نے امام حسین سے محبت کیا ہے، جیسا کہ آقا کائنات روح خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سڑک کے کنارے ایک بچہ مٹی سے کھیل رہا تھا۔ مٹی سے کھیلنے والا بچہ غرق آلود ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے۔ چاہے باپ اگر سے شوشربا اپنے کپڑے کو میلا ہونے کے خوف سے اسے اپنے سینہ نہیں لگانا چاہتے ہیں، اپنے گود لینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے کھیلنے والے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، اس کے پیشانی کو چوم لیا ہے۔ صحابہ نے انظرھا لنا، آقا کرم کیجئے، بتا دیا جائے اس بچے کو سینے سے کیوں کر لگایا جا رہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او میرے صحابیوں، میں نے اس بچے کو اپنے حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے، جہاں سے میرا لال حسین اپنے قدم کو اٹھاتا تھا، یہ بچہ وہاں کی مٹی اٹھا لیتا تھا، اس مٹی کو اپنے سر پہ رکھتا تھا، اپنے چہرے پہ ملتا تھا، اپنے سینے میں لگاتا تھا۔ یہ بچہ میرے حسین سے محبت کیا ہے، اس لیے میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی امام حسین کی محبت کے ضلع میں انشاءاللہ تعالی خوب برکتیں ہم اور آپ پائیں گے۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو خوب امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے، جملہ شہدائے کربلا کا اللہ صدقہ عطا فرمائے، کہیے آمین آمین۔ محترم بزرگوں، دوستو، امام حسین کا مقام اتنا بلند ہے، کوئی سمجھے نہیں تو سمجھائے گا۔ امام حسین کے مقام کو سمجھا ہی نہیں تو سمجھائے گا کیا؟
سنیے آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی نانا کو اپنے نانی کے تھوکوں کو چوستے ہوئے، دادا کو اپنے پوتے کے تھوکوں کو چوستے ہوئے، ابا کو اپنے بیٹے کے تھوکوں کو چوستے ہوئے، لیکن قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یم یقتل لعاب الحسین کما یقتل رجل مرا، لعاب دہن حسین کو اللہ کے نبی ایسے چوستے تھے جیسے آدمی کھجور چوستا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کی دلارا امام حسین کا تھوک کیسا ہے جسے حضور کھجور کی طرح چوس رہے ہیں۔ جب دنیا لعاب دہن حسین کو نہ سمجھ سکی تو وجود حسین کو کیا سمجھے گی، مقام حسین کو کیا سمجھے گی۔ امام حسین کے فضائل و مناقب ہی پر اگر ابن القادری حدیثیں پڑھتا رہ جائے تقریر کا سارا وقت یہیں ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کے دلاروں میں بڑے تیزی کے ساتھ وہ شہادت کا واقعہ پڑھ کے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ چمنستان فاطمہ کے پھول شہزادہ بطول ہیں، 160 ہجری ہے، شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ الرسول چھوڑ رہے ہیں۔ آج لوگ قبر پہ جانے والوں کو قبر پجوا کہتے ہیں کہ یہ قبر پجوا ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں، کبھی پڑھوں گا۔ صرف امام حسین کا عمل پڑھ کے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو مدینہ چھوڑنے کی باری آ رہی ہے، اپنی بہن سیدہ حضرت زینب سے کہتے ہیں زینب موقع ملے نہ ملے چلو نانا کے روضے کی بھر زیارت کر لیں، امی جان کے تربت پر فاتحہ پڑھ لیں۔ کیا امام حسین سے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی زیادہ مسئلہ جانتا ہے، امام حسین کو دین خدا سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک جھوٹ بول کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 کی جان بچا لیتے، کہتے تھے او یزیدیو میں نے یزید کی بیعت قبول کر لیے۔ ایک جھوٹ بولنے سے امام حسین 72 کی جان بچا لیتے، لیکن میرے آقا حسین ایک جھوٹ بول کر 72 کو نہیں بچایا، 72 کو دے کے دین خدا کو بچایا ہے، شریعت مصطفیٰ کو بچایا ہے۔ اسی لیے حضرت بیکل بلرام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب وقت کو یوں کہا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا نہ رجا جی صداقت حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا قابل تیری بدولت حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے در سے حیات، کیسے ہم بھولے تیرا یوم شہادت حسین۔ مولوی چک والے بڑے خوش نصیب ہیں، امام حسین کے نام کا جلسہ سجایا ہے، اس سے بہت پیغامات عام ہوتے ہیں۔ ملت اسلام کو ملتا ہے در سے حیات، کیسے ہم بھولے تیرا یوم شہادت حسین۔ اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ خوب مسئلہ جانتے ہیں، مزارات پر جانے والوں کو اہل ایمان کی قبروں پر جا دیکھو یہ اہل ایمان کو مزارات پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، ان کو جو قبر پجوا کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ امام پاک اپنے نانا کے روضے پہ پہنچے ہوئے ہیں، عرض کر رہے ہیں نانا جان یہ وہی حسین آیا ہے جسے قرآن پڑھ، یہ وہی حسین آیا ہے جس حسین کو سینے پہ سلایا کرتے تھے، کاندھے پہ بیٹھایا کرتے تھے۔ نانا جس حسین کا دھوپ میں نکلنا آپ کو گوارا نہ تھا، جس حسین کا رونا آپ کو گوارا نہ تھا، آپ کا وہ حسین آپ کے روضے سے دور جا رہا ہے، جانے کو جی نہیں چاہتا ہے، جانا پڑے گا عظمت اسلام کے خاطر، خدا کے دین کے خاطر، نبی کے نام کے خاطر۔ امام حسین اپنے امی جان کے تربت پر آئے ہیں، دارو قرار باز سلام کے رو کے عرض کر رہے ہیں امی جان آپ کا حسین موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہے، حسین موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہے، اگر حسین رو رہا ہے تو صرف اس لیے رو رہا ہے حسین سے نانا کا شہر چھوٹ رہا ہے، حسین ماں کی تربت کی زیارت سے محروم ہو رہا ہے۔ محترم اندازہ لگائیے آقا حسین اپنے ماں کی قبر سے کتنی محبت، ماں کی قبر مزار سے کتنا پیار، اس لیے اسلام کے دلاروں اپنے ماں باپ کے قبروں پر جایا کیجئے گا، اور یہ مت سمجھئے کہ یہ شرک بدعت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو شخص ہر جمعہ کے روز اپنے ماں باپ کی قبروں پر یا ان میں سے ایک قبر پہ جایا کرے گا غفر لہ وتبرہ
تعالیٰ عنہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، واقعہ تو بڑا لمبا ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، 10ویں تاریخ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار عالم اپنے سوسیلے بھائی حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ آج بھائی کے خون کا پیاسا بھائی ہے، آج بھائی کو بھائی گالیاں بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن تاریخ کربلا سے سبق لے کر جائیے۔ خیمے سے آواز آ رہی ہے کوئی جو میرے چچا کو بلا دے، ہے کوئی جو میرے چچا کو بلا دے۔ حضرت عباس دوڑے خیمے میں آئے ہیں، حضرت سکینہ بنت حسین سامنے آتی ہیں، عرض کرتی ہے چچا جان کیا بات ہے؟ سکینہ آپ کو مدینہ میں خوب یاد آتی تھی، لیکن کربلا میں سکینہ کو بھول گئے ہیں، سکینہ کربلا میں آپ کو کیوں یاد نہیں آ رہی ہے؟ آقا حضرت عباس کہتے ہیں اپنی بھتیجی سکینہ سے، سکینہ نہ کرو، تیرا چچا جیسے تجھ سے مدینہ میں محبت کرتا تھا، کربلا میں بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے، بیٹی عرض کرو بات کیا ہے، تیری تمنا خواہش کیا ہے؟ ایسے تیرا چچا مدینہ میں تیرے خواہش کی تکمیل کیا کرتا تھا، کربلا میں بھی کرے گا، آرزو تو تمنا کیا ہے آرزو ظاہر کرو۔ حضرت سکینہ کہتی ہیں چچا جان آپ کے ہوتے ہوئے میں کب تک پیاسی رہوں گی؟ اے اسلام کے دلارا، آج اپنے ٹیول سے اپنے بھائی اور بھائی کی اولاد کو پانی نہ پینے دیتے ہو، بتاؤ میرے بھائیوں بہت سے ایسے ظالم بھائی ہو رہے ہیں، لیکن حضرت عباس امام حسین کے سوسیلے بھائی ہیں، اپنے بھتیجی سکینہ سے سنتے ہیں مشمشہ ہاتھ میں لیے تلوار علم لیے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، آقا حسین کی نظر حضرت عباس پہ پڑتی ہے، حضرت عباس سے آقا حسین کہتے عباس کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں سیدی سکینہ کا پیاس دیکھنے نہیں جا رہا ہے، سکینہ کے پیاس کو بجھانے کے لیے نہر فرات سے پانی لانے جا رہا ہوں۔ امام حسین کہتے عباس جاؤ اپنا بچاؤ کرنا، یزیدیوں پر حملہ نہ کرنا۔ حضرت عباس تڑپ اٹھے، عرض کیا سیدی عباس کا قصور کیا ہے کہ عباس کو یزیدیوں پر حملہ کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ حضرت عباس کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ آقا حسین فرماتے عباس تیرا قصور کچھ نہیں ہے، تیری کوئی خطا نہیں ہے، بات یہ ہے اماں وقت وصال میرے بابا جان سے کہہ گئی میرے پیارے شوہر جب میں انتقال کر جاؤں آپ اپنی دوسری شادی فلاں قبیلے میں کر لیں گے، اس لیے ان کی عورت ابیتن ہوتی ہیں، ان سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو بہو آپ جیسا ہو، جیسے دین کے معاملے میں آپ نے میرے بابا کی مدد کی ہے، آپ کا وہ بیٹا کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ عباس وہی عباس ہو، آج اگر تم نے فوج یزید کے خلاف کربلا کے میدان میں تلوار اٹھا لی تو تلوار تیری نہیں، شیر خدا کی چلے گی، فاتح خیبر کی چلے گی، علی مشکل کشا کی چلے گی، پھر کوئی یزیدیاں بچ نہ سکے گا، مجھے شہید کون کرے گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوسیلے بھائی حضرت عباس کو یہ کہہ کے بھیج دیتے ہیں، حضرت عباس مشمشہ لیے ہوئے نہر فرات کا رخ لیا ہے، بڑے بہادر تھے، 5000 فوج یزید کو جو نہر فرات کو گھیرے ہوئے تھے اکھاڑ دیا، اپنا گھوڑا نہر فرات میں اتار دیا ہے، مشمشے میں پانی لیا ہے، پانی پینا چاہا ہے لیکن خود کو پینا چاہا، پیاسے سے ساتھ محرم الحرام ہی سے بھتیجی سکینہ کا پیاس یاد آ گیا، پانی پھینک دیا، اپنے گھوڑے سے کہا گھوڑا پیاس بجھا لے، آپ کا گھوڑا بھی پیاسا خود بھی پیاسے، ایک مشمشہ پانی لیے ہوئے نہر فرات سے نکل آئے۔ عمرو بن سعد نے اعلان کیا لوگوں اگر ایک قطرہ خیمے حسین میں چلا گیا پورے یزیدیوں کی موت آ جائے گی، سب سے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورت بیوہ ہو جائے گی، جہاں جانب سے تیروں تلواروں کی بارشیں کرو۔ ظالم یزیدیوں نے بارشیں کرنی شروع کر دی ہے، ایک وقت نے تلوار کا ایسا وار کیا آپ کا داہنا بازو شہید ہو گیا ہے، آپ نے مشمشے کو بائیں بازو میں لیا، ایک وقت نے ایسا وار کیا آپ کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا ہے۔ حضرت عباس نے مشمشے کو گلے سے دبائے، بڑے تیزی سے اپنے کٹے بازو کی فکر کیے بغیر سکینہ کے پیاس کی فکر کرتے ہوئے مشمشہ لیے چلے جا رہے ہیں، آواز بلند کرتے بھتیجی سکینہ تیرا چچا دونوں بازو اگرچہ کٹا لیا ہے لیکن ہمت نہیں ہارا ہے، نہر فرات
سے پانی لیے چلا آ رہا ہے، ایک بدبخت نے تیر کا ایسا وار کیا، وہ سارے پانی کو مشمشہ کو چیرتے ہوئے سارے پانی کو بہاتے ہوئے سینہ عباس میں وہ تیر آ گیا ہے۔ حضرت عباس قسموں سے چور ہو گئے اور آواز بلند کیا، یا آقا ادرکنی، میرے آقا میری خبر لیجئے۔ ناگاہ صدا آئی، آؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آخری کمر ٹوٹی اٹھاؤ میرے آقا، بیتاب ہے حسین میرا در جواب دو، اے میرے جوان میرے سر جواب دو، اب جاب لب لب سے پیمبر جواب دو، اے نور چشم شاکی کوثر جواب دو۔ ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں دھرا اور دم نکل گیا۔ حضرت عباس کو امام حسین نے گود میں لیا ہے، سوتیلے بھائی ہیں، آج اپنے بھائی کے خون کا پیاسا بھائی ہو رہا ہے۔ حضرت عباس کو گود میں لیا ہے، عباس تو وہی عباس ہے، آج تک تو نے مجھ کو کبھی بھیا نہیں کہا۔ اے اسلام کے بلارو دیکھئے، آج بھائیوں کو گالی دینے والے، تم تڑاک کرنے والے، حضرت عباس جب اس روئے زمین پر تشریف لائے، حضرت علی کے گود میں ڈالے گئے، آنکھ نہ کھولی، حسن مصطفیٰ کے گود میں ڈالے گئے، آنکھ نہ کھولی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گود میں آئے تو آپ نے آنکھ کھول دی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عباس نے امام حسین کو دیکھا ہے، آج دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری نظر آقا حسین پہ پڑ رہی ہے۔ اے اسلام کے دلارا، اپنے بھائیوں سے پیار کیجئے، محبت کیجئے، یہ سب سربراہ سے سبق مل رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان سبقوں پر عمل کرنا نصیب عطا فرمائے۔ آج ظلم و تشدد کا بازار گرم ہو رہا ہے، آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اے اسلام کے دلارو دیکھیے آج کیا ہوتا ہے، آج کا بیٹا اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ پا رہا ہے، جبکہ حدیث شریف میں آیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خدمت و محبت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آقا نے فرمایا اموں کا تیری ماں، عرض کیا پھر کون ہے؟ آقا نے فرمایا اموں کا تیری ماں، عرض کیا پھر کون ہے؟ آقا نے فرمایا اموں کا تیری ماں، عرض کیا یا اللہ پھر کون ہے؟ آقا نے فرمایا ابو کا تیرا باپ۔ اے اسلام کے دلارو، ماں اور باپ عظیم دولت سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اللہ اس کے رسول کے بعد۔ لیکن دیکھیے آج ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ سب جان رہے ہیں، اپنے اعمال سے باخبر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خوب خوب خدمت کرنے کے لیے اللہ توفیق نصیب عطا فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ اے اسلام کے دلارو، کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں، دیکھیے امام حسین کا ماں کی غربت پر رو رو کر عرض کرنا، جبکہ ننھا لشکر گود میں ہے، دم توڑے ہوئے ہیں، آپ نہیں رو رہے ہیں، 18 سالہ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑوں کو لیے ہوئے ہیں، نہیں رو رہے ہیں، لیکن اپنے ماں کی قبر پہ اس لیے رو رہے ہیں، ماں کی غربت کی زیارت سے محرومی کے سبب رو رہے ہیں۔ امام حسین اپنے ابا سے کتنا پیار کرتے تھے۔ امام حسین کے 3 بیٹے، پہلے بیٹا پیدا ہوئے، نام ان کا علی رکھا، دوسرے پیدا ہوئے، نام ان کا علی رکھا، تیسرے پیدا ہوئے، نام ان کا علی رکھا، تینوں کا نام علی علی علی، کیوں؟ اس لیے ان کے ابا کا نام علی تھا۔ بتائیے امام حسین کو جب اپنے ابا کے نام سے اتنا پیار ہے تو اپنے ابا سے کتنی محبت رہی ہوگی۔ اے اسلام کے دلارو اندازہ لگائیے، جب آپ اپنے باپ سے محبت کریں گے، اپنے ماں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی بچے آپ سے محبت کریں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، ماں باپ پر ظلم کرنے والے یہ امید رکھتے ہیں میرے بچے میری خدمت کریں گے، یہ امید مت رکھو۔ امام حسین نے اپنے ماں باپ سے محبت کیا ہے تو ان کے بیٹے نے کیسے محبت کی ہے، بڑے تیزی سے اس واقعے شہادت کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر بابا جان کے پاس پہنچے ہیں، عرض کر رہے ہیں بابا جان مجھے بھی میدان کارڈار میں جانے کی اجازت دیجیے، جانے کی اجازت دیجیے۔ اے بھائی میری طرف توجہ رہیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے امام حسین سے حضرت علی اکبر، بابا جان اجازت دیجیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا کہاں کی اجازت مانگ رہے ہو، وہاں جہاں صبح سے ابھی تک کوئی واپس نہیں آیا ہے، میرے لاڈ نہ جاؤ، میرے نانا کے ہم شبیہ ہم شکل تم ہی ہو، میں اپنے نانا کے ہم شبیہ ہم شکل کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر کیسے برداشت کروں گا، نہ جاؤ۔ لیکن حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا جان جیسے آپ کو اپنے جوان پیٹ
بیٹے کے جوانی کا خیال ہے، مجھے بھی اپنے بوڑھے باپ کے بڑھاپے کا خیال ہے. میں اپنے بوڑھے باپ کو خاک و خون میں تڑپتا نہیں دیکھوں گا. امام حسین نے دولہا بنایا ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں. دولہا بنایا، میدان کارزار میں بھیج دیا. حضرت علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے ہیں. یزیدیوں نے بھالے بچیوں کو یہ کہتے ہوئے پھینک دیا، او عمر بن سعد تم مجھے جنگ کس سے کروا رہے ہو؟ حسین بن علی سے یا امام الانبیاء سے؟ عمر بن سعد نے کہا دھوکہ نہ کھاؤ، یہ علی اکبر بن حسین ہیں، یہ شفیع پیغمبر ہم شمل مصطفیٰ ہیں. ان ظالموں نے پھر تلوار اٹھا لیا، بھالے بچیوں کو اٹھا لیا. حضرت علی اکبر گئے، جا کر فرمایا انا علی اکبر بن حسین بن علی، میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر کا پوتا ہوں. حل من مبارکین آ میرے مقابلے میں. مجال کس کے اندر ہے، طاقت کس میں ہے جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے آئے؟ کوئی آ نہ رہا تھا. عمر بن سعد نے طارق الشیش سے کہا ہے طارق الشیش جاؤ، تمہیں موصل کی حکومت دی جائے گی. موصل کی حکومت کے لالچ میں طارق الشیش آیا حضرت علی اکبر پر حملہ کرنے کے لیے. حضرت علی اکبر ایک ہی وار میں طارق الشیش کو واصل جہنم کر دیا. طلحہ بن طارق آیا واصل جہنم کر دیا. عمر بن طارق آیا واصل جہنم کر دیا. مصرع بن غالب آیا واصل جہنم کر دیا. حضرت علی اکبر نے یزیدیوں کے میمنہ مصرع کے نقشے کو بگاڑتے ہوئے فوج یزید کو کھیرے لکڑیوں کی طریقے سے کاٹتے ہوئے بابا کے پاس پہنچ گئے. الگ یا بابا پانی پانی، اپنے لال کے حلق میں پانی کے چند قطرے ڈال دیں گے، آپ کا بیٹا تنہا پورے یزیدیوں کے لیے کافی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں لال تیرے بابا کے پاس کربلا میں پانی نہیں ہے، نانا کوثر کا جام لیے انتظار کر رہے ہیں، بیٹا اپنے نانا سے کوثر کا جام پی لینا. حضرت امام حسین مجبور نہیں، آپ صاحب کرامت تھے، چاہتے تو آسمان سے بارش ہو جاتی، چاہتے زمین کربلا پھٹ جاتی، یزیدیوں کو نگل جاتی، پانی کے چشمے چلاتے، آپ چاہتے تو نہر حیات توڑ لیتا. لیکن امام حسین نے اپنے دادا کی امت کی تعلیم کے لیے کرامت نہیں دکھایا، استقامت پر عمل کیا. میرے نانا کی امتیوں، کبھی کوئی فتنہ یزید جنم لے تو میری طرح استقامت پر عمل کر دین خدا شریعت مصطفیٰ پر قائم رہنا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم یزیدیوں سے لڑنے پھر چلے گئے. ظالم یزیدیوں کو کیڑے ککڑیوں کی طریقے سے کاٹنے لگے. عمر بن سعد نے اعلان کیا لوگو کب تک کٹو گے مرو گے، چہار جانب سے تیروں تلواروں کی بارشیں کرو. چہار جانب سے تیروں تلواروں کی بارشیں ہونے لگی. حضرت علی اکبر زخموں سے چور ہو گئے. آواز بلند کیا یا ادرکنی، میرے بابا میری خبر لیجئے، میرے بابا میری خبر لیجئے. حضرت امام حسین دوڑے آئے ہیں. کیا دیکھا ظالم یزیدیوں نے میرے لال کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کر دیا ہے، جس میں نازنین پر گھوڑے دوڑا دیا ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اپنے گود میں جمع کیا، خیمے میں لے کر گئے. تو حضرت علی اکبر کی اماں کہتی ہیں واری گئے قبر میں اماں کو گار کے، جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے. آؤں ادھر سے علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دیور جواب دو. پایا مدتوں سے جسے خاک جان کر وہ لال نے کھو دیا جنگل میں آن کر. تیغوں سے پاس پاس ہے سب جس میں نازنین، رکھیو بہتیات سے دامن میں اے زمین. 18 سال کی دولت حسین کی اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی. داغ فیضان حسین ابن علی سے پوچھئے، جوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھئے. اے اسلام کے دلارا وہ امام حسین کون ہے؟ وہ امام حسین کون ہے جنہوں نے دین خدا شریعت مصطفیٰ کے لیے اپنے اور اپنے کنبے کو لٹا لیا. صبر کیجئے نقیب صاحب، صبر کیجئے. آپ بہت بڑے نقیب ہیں، لیکن الحمدللہ میں بھی امام حسین کا ذکر بڑے شوق سے اور 4 گھنٹہ پڑھتا ہوں. لیکن آج وقت نہیں ہے، 5 منٹ میں میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. اتنا وقت آپ نے ضائع کر دیا. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ وذریات اہل بیت اجمعین. وہ امام حسین کون ہے جو جوان بیٹے کے میت پر نہ رویا؟ وہ حسین جو ریت کے بستر پہ سویا. وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا. وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا. وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم کو اجالا کر دیا. شیر کے مانی جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو بہت زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین. تیرے گھر میں جس کا
سزا عظمت اسلام ہے جس کا حق رسول پاک کا پیغام ہے اللہ کے دوشے پیغمبر وہ حسین فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین اسلام پر حسین نے احسان کر دیا گھر پر خدا کے نام سے قربان کر دیا شاہ عجب کے لال نے فوج یزید کا میدان میں جو آئے تو میدان کر دیا بھوک و پیاس میں بھی 72 کی تھی وہ شان 22,000 فوج کا میدان کر دیا اور نیزے پہ سر چاہا تو چاہا واہ حسین تو نے بلند پرچم اسلام کر دیا تو نے بلند پرچم قرآن کر دیا حسینیوں میرے ساتھ بارگاہ حسین میں سلام پڑھیے اپنے ہاتھ کو اٹھائیے بس میری تقریر ختم ہو رہی ہے اٹھائیے اپنے ہاتھ کو اٹھائیے نور نگاہ سرور عالم میرا سلام نور نگاہ سرور عالم میرا سلام اسلام کے شہید معظم میرا سلام دین خدا حجت محمد میرا سلام کربلا کے فاتح اعظم میرا سلام لاکھوں سلام راکب دوش رسول پر امت کے طرف سے ہو پورے بطول پر گرامی قدر زدماں حضرت مولانا سراج الدین صاحب خان صاحب قبلہ رضوی مدد اللہ علی ولی رانی کی دعوت محبت پر بڑی مشغولیتوں کے بعد تقریر حاضر ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کو اللہ پاک کی حاضری ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس جلسے کو پورے علاقے کے لیے جملہ حاضرین سامعین کے لیے اللہ ذریعہ نجات